شریعت حضرت مولانا سید عطا المومن شاہ صاحب بخاری تشریف لاتے ہیں۔ ابن امیر شریعت قائد احرار حضرت مولانا سید عطا المومن شاہ صاحب بخاری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته سيد الخلائق والبشر هم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء
وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه سب حضرات کہیں آمین وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا کہتی ہے 100 زبان سے
کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں۔ کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں۔ مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں۔ معزز علماء کرام، سامعین عزیز وقار، جلسوں کے اختتام کا وقت ہے یہ وقت جلسے کے اختتام کا وقت ہے۔ میں زود گو اور طویل گو ہونے کے باوجود، لمبی لمبی تقریریں کرنے والا، بہت بولنے والا، اس کے باوجود میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو بٹھا 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 کے تھکا دیا جائے، اور جب ان پر نیند غالب آ جائے، ان کے حواس مختل ہو جائیں، وہ کسی بات کے سمجھنے کے قابل نہ رہیں، پھر ان کو تقریر سنائی جائے۔ اب رات کا 1:30 بج رہا ہے اور مجھ عاجز خطا کار کو حکم صادر ہوا کہ اس وقت تم تقریر کے لیے آؤ۔ صبح 10 بجے کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا 1:30 بجے۔ وہ کل 10 بجے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بتاؤ وہ پیشاب پخانہ کرنے کے لیے بھی گئے ہوں گے کہ اتنے ہی ہنگی بے چن سکتا چکر کھاونا اگھا پچھڑ نماز وضو طہارت استنجا کل 10 بجے دے بیٹھے تھے۔ جلسوں کا مقصد ہے بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں ہر چیز کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ پاک نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس کے مقام کے خلاف ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں ایسا سوچنا سخت گناہ، اور اللہ پاک نے ڈانٹ کے انداز میں قرآن مجید میں ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے جو خدا کے بارے میں ایسا تصور کرتے ہیں کہ وہ بیکار اور فضول چیزیں بناتے ہیں۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم میرے بارے میں یہ اندازہ لگائے بیٹھے ہو، یہ قیاس کرتے ہو، یہ گمان رکھتے ہو کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ ایک بات، جب ہر چیز بات مقصد ہو گئی تو اب ہمارے لیے کیا ضروری ٹھہرا؟ یہ اصول کی بات ہے کہ جب تک کسی آدمی کو کسی چیز کی حقیقت کا پتہ نہ ہو کہ یہ چیز کس کام کے لیے ہے، تو آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نفع حاصل نہیں کر سکتا، اس کی قدر و قیمت کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ وہ نقصان دہ ہے تو اس کے نقصان سے نہیں بچ سکتا، وہ نفع بخش ہے تو نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ مدارس کیوں بنائے، ان کا مقصد کیا ہے؟ مدارس کا قیام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین والمعصومین ہیں۔ آن جناب علیہ السلام نے خود اپنے دنیا میں
تشریف فرمائے عز و جلال ہونے کا مقصد بیان فرمائے، بے شمار مقاصد پوری زندگی کی رہنمائی ہر شعبے میں، معمولی سے کام اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، جوتا اتارنا پہننا، لیٹنا، پہلو بدلنا، دیکھنا، مسکرانا، چہرے کا اتار چڑھاؤ، یہ سب چیزیں نبی بتانے اور سکھانے کے لیے آئے۔ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کسی درسگاہ میں جانا ضروری ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، بعثت معلما، علم پڑھانے والا، علم سکھانے والا، علم سمجھانے والا۔ کون سا علم؟ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے اور آن جناب علیہ السلام کے تاج ختم نبوت پہن کر اپنی ڈیوٹی ادا کرنے سے پہلے دنیا میں علوم و فنون نہیں تھے، سب تھے۔ فلسفہ، منطق، کیمیا گری، حکمت، طبابت، جراحت، انجینئرنگ، اپنے زمانے کی سائنس یا کیمیا گری سائنس ہے۔ تعمیراتی فن، بڑھئی کا کام، سلائی کڑھائی کا کام، کپڑا بننا، زرگری کا کام، اسلحہ سازی کا کام، بحری جہاز، کشتیاں، سمندروں کا سینہ چیر کر دور دراز علاقے میں پہنچ کر کاروبار کرنا، تجارت وغیرہ وغیرہ، شاعری، خطابت، یہ تمام علوم و فنون، مادی ترقی کے علوم، حساب کتاب، ریاضی، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بعثت معلما، میرے اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، تو آن جناب کیا پڑھانے کے لیے؟ فلسفہ پڑھانے والے موجود، منطق پڑھانے والے موجود، سائنس پڑھانے والے موجود، حکمت، طبابت، جراحت، سیاسی علوم و فنون موجود۔ زندگی کے تمام شعبے جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں وہاں کوئی علم و ہنر موجود ہے، اس کا ماہر موجود ہے۔ اور تمام علوم و فنون کو پڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے زبان۔ زبان آوری میں عرب دنیا کے کسی آدمی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں ساری کائنات گونگی ہے، صرف ہم بولنے والے ہیں۔ زبان بھی عربی، پھر خطابت، اس میں خطابت میں تو ان کا یہ مقام ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ عربوں سے پہلے دیگر تمام علوم و فنون بنو اسرائیل کے پاس تھے، بنو اسماعیل کے پاس نہیں تھے۔ پہلے علماء کی قدر ہوتی تھی، دو طبقے ہوتے تھے جن کی رہنمائی میں لوگ چلتے تھے۔ ایک کو کہتے تھے احبار، دوسرے رہبان۔ احبار عالم ہوتے تھے، رہبان جو ہوتے تھے یہ زاہد ہوتے تھے۔ ان دونوں کی تعداد جو ہے یہ بنو اسرائیل میں زیادہ تھی، لیکن عربوں کی خطابت نے عوام پر ایسا اثر کیا کہ لوگوں نے احبار اور رہبان کو چھوڑ کر خطیبوں کو اپنا مہمان بنانے، ان کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کیا، اور اس میں رقابت پیدا ہو گئی بنو اسرائیل کے علماء، احبار اور رہبان میں اور عرب کے خطباء میں۔ اب سوال یہ ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھانے کے لیے؟ فلسفہ تو قدیم سے چلا آ رہا ہے، افلاطون موجود ہے، عقل پرستوں کا گرو گھنٹال، ارسطو موجود ہے، اور بڑے بڑے لوگ، ادیب، شاعر، سائنسدان، کیمیا گر وغیرہ وغیرہ۔ یہ فراعنہ مصر جو تھے
اور یہ جو سامری ہے جس کو جادوگر کے نام سے ہم کہتے ہیں، یہ جادوگر نہیں، سائنسدان تھا. اور ایسے ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو ملکہ بلقیس تھی وہ سائنسدان تھی، اور اپنے سائنسی علوم و فنون کے گھمنڈ کی وجہ سے وہ باغی تھی. اللہ پاک نے مقام نبوت بتایا اور اس کی شان بتائی، اور خدا نے اپنے کمال خلاقی، اپنی قدرت کہ نبوت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. ملکہ بلقیس کو اپنے مادی علوم و فنون کی ترقی اور کمالات، اس کے عبور پر اس کو بڑا غرور تھا، وہ دنیا کو کچھ سمجھتی نہیں تھی. تو پہلی شکست تو اس کی اس بات پر ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام جس تخت پر اڑتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، وہ کسی ایندھن سے نہیں چلتا تھا. نہ اس میں مٹی کا تیل، نہ اس میں ڈیزل، نہ پیٹرول، نہ کوئی آگ، نہ کوئی لکڑی، ہوا کے دوش پہ اڑتا تھا. کوئی دھکا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اس پر بیک وقت 70,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی نشستیں تھیں، اور ان کے کھانے پینے کا سارا سامان، نوکر چاکر غلام، دسترخوان، برتن وغیرہ سب کچھ اسی پر تھا. ہزارہ برس گزر گئے. آج کے دور کے فرعونوں نے، یہ امریکی بدماش، غنڈے، لفنگے، حرام خور، لچے، زانی، شرابی، زنا اور شراب کا مرکب، غلاظتوں کی پوٹ، گندگی کا ڈھیر، تمام برائیوں کا مجموعہ نہیں بنا سکے ویسا. 70,000 سواریاں اٹھانے والا جہاز بنا کے دکھاؤ. جاؤ جاؤ بناؤ. اس کو تیل کہاں سے دو گے؟ بش کی ماں کو بھی نچوڑ دو گے تو اس کا تیل بھی نہیں پورا آئے گا. 70,000 سواریاں اٹھانے والا تم جہاز بناؤ، اس کو تیل دو، اس کا ٹینک بناؤ. سارے امریکی، برطانوی، فرانسیسی، جرمن، یہ سب یہودی، نصرانی، معتوب و مغضوب و مقہور و ملعون و مردود، ان سب ملعونوں کو ان کی زمینوں کے تیل سمیت نچوڑ کر ڈال دو، اس کا ایندھن پورا نہیں ہوگا. ملکہ بلقیس کے لیے ایک تو شکست یہ تھی کہ یہ میں ایسا تو میں تو بنا ہی نہیں سکتی، یہ کیسے ہوگا. دوسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دعوت کی. اپنے محل میں جب اس کو بلایا تو وہ محل کا جو فرش تھا وہ اتنا صاف شفاف تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھ دھوکہ کھا جاتی تھی کہ یہ فرش نہیں ہے، یہ پانی کی لہریں اس پر چل رہی ہیں. تو وہ یہ سمجھی کہ یہ فرش پر پانی بہ رہا ہے، تو جب وہ اس میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے اونچے کر دیے کہ یہ میرا فراق، میری شاہی عباء قبا جو ہے یہ بھیگ نہ جائے. جب اس نے پاؤں رکھا تو وہ خفیف ہو گئی، وہ شرمسار ہو گئی کہ ہائے میں کیا سمجھی، یہاں تو پانی نہیں، بوند بھی نہیں، یہ تو سوکھا فرش ہے. تو نبی کے لیے اللہ پاک نے جو محل تیار کروایا وہ انسان کے بس میں نہیں ویسا محل بنانا. تو یہ کہنا یہ ہے کہ علم سائنس قدیم سے موجود ہے. احرام مصر کے احرام، یہ ان کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5,000 سال سے لے کر 10,000 سال تک پرانے ہیں، 7,000 سال تک، 8,000 سال تک پرانے ہیں. ہمیں اس سے بحث نہیں، اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، بالکل ہے. ان کے جو انداز تعمیر ہے اس میں بڑی سائنسی حکمتیں ہیں، ان کو معلوم تھی.
علم سائنس کے ذریعے سے، وہ یوں بنتے ہیں بالکل اس طریقے سے تکون۔ آج کا سائنسدان ان اہرام مصر کی تعمیر کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان کا بنانے کا مقصد کیا تھا۔ کیا یہ ہسپتال تھے؟ کیا یہ مخصوص بیماریوں کا علاج کرنے والے مخصوص محل تھے؟ یا بادشاہ اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے ان کی تعمیر ایسے کرواتا تھا؟ اور اس کے عین درمیان میں جو کلس بنتے ہیں اس میں سب دھاتیں شامل تھیں، سونا، چاندی، تانبا، لوہا، پیتل، پارا اور بے شمار دھاتیں، وہ سب بنا کر اس کے درمیان میں، اور ایسے انداز سے کہ سورج کی شعاعیں جب اس پر پڑتی تو ان تمام دھاتوں سے نکلنے والی جو حرارت تھی وہ اس انداز میں نیچے آتی کہ اس کے نیچے اگر کوئی بیمار لٹایا جاتا تو اس کو شفا ہو جاتی۔ بہرحال یہ ایک اس کے متعلق ان کی تحقیق ہے۔ تو یہ علوم تو قدیم سے موجود تھے، اور پھر ان علوم و فنون کے حاملین کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمانے کے انسانوں کی کامیابی کے لیے بھی صرف یہی علوم کافی نہیں تھے۔ بلقیس کو خدا شناس نہ بن سکی، سامری خدا شناس نہ ہو سکا، فرعون خود ان تمام علوم و فنون کے ماہر و حامل ہوتے ہوئے خود خدا بننے کا تو دعویٰ کر لیا اپنی علوم و فنون کی وجہ سے، لیکن خدا شناس نہ ہو سکے، حرام حلال نہ بتا سکے، جائز ناجائز نہ بتا سکے، اخلاق و شرافت کی حدود اور منزلیں اور قدریں مقرر نہ کر سکے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے بارے میں یہ بات آتی ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اس میں جہاں یہ بات تھی کہ اس کو علم تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میری سلطنت، میرے جاہ و جلال، میرے سیاسی نظام کی ایسی تیسی پھیر دے گا، پنجابی پھولدس کر دے۔ اس لیے بھی کہتا کہ لڑکا زندہ ہی نہ رکھو، اور بعض علماء نے لکھا وہ بدماش زانی تھا، اس لیے لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو قتل کرتا تھا تاکہ اس زنا کاری میں کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ تمام علوم و فنون کے ہوتے ہوئے، مہارت ہوتے ہوئے، ان کے بنائے ہوئے وہ احرام صدیوں نہیں ہزاروں برس گزرنے کے بعد ویسے کے ویسے کھڑے۔ کمال تو یہ تھا۔ پھر ایک دوسری قوم عاد، اللہ پاک نے خود اس قوم کا فن تعمیر کے بارے میں جو کمال تھا قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اور صاحب یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تو کہاں ہے وہ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ تم دیکھتے کیوں نہیں تمہارے پروردگار نے اس قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، کیا حشر کیا، ان کا کیا انجام کیا، کیسے اس کو فنا کی گھاٹ اتار دیا۔ وہ اپنے فن تعمیر میں اس قدر ماہر تھے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، پوری انسانی آبادی میں آدم زادوں کو ان جیسے مکان، محلات، شہر بنانے کے علم و ہنر کو جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ بات کہنے کی جو مقصد کیا اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ میرے عذاب سے بچنے کے لیے یہ علم و ہنر نہیں ہے، تم اس کے اتنے ماہر تھے نہ بچا سکے اپنے آپ کو میرے عذاب سے، اس لیے کہ تم میرے شناسا نہ بن سکے۔ تمام مادی فنی علوم و فنون چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان تک وہ بھی اپنا سفر کرتے آ رہے ہیں، اور نبوت بھی اپنا سفر کرتی آ رہی ہے۔ مادی علوم و فنون بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے کمال کو پہنچی، اور نبوت بھی اختتام کو پہنچی۔
لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ مادی علوم و فنون، سائنس، ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، اسٹیٹکس وغیرہ، ان کو حاصل کرنا گناہ ہے یا نبی ان علوم کو مٹانے کے لیے آئے. نہیں 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 نہیں. ان باتوں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک تم زندگی کی رہنمائی کے لیے پیغمبر کو رہنما نہیں بناؤ گے، پہلے جب تک خدا شناس نہیں بنو گے، اس کی اطاعت، فرما برداری، بندگی کا طریقہ نبی سے نہیں سیکھو گے، دنیا کے تمام علوم و فنون تمہیں تمہاری آخرت میں کامیابیاں نہیں دیتے، خواہ تم دنیا میں کتنی ہی اس کی مہارت حاصل کر لو. اس سے تمہارے اندر متمردانہ، متکبرانہ انداز تو پیدا ہو سکتا ہے، تم مغرور ہو سکتے ہو، تم خدا کے باغی تو بن سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیگر علوم و فنون کی نفی تو نہیں فرمائی. فرمایا میں تم کو وہ علم سکھانے کے لیے آیا ہوں جو تم نہیں جانتے، جس کے بغیر تم انسان نہیں بن سکتے، تم معاشرے کے لیے مفید و کارآمد، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ و بے خواہ نہیں بن سکتے. وہ کون سا علم ہے؟ علم دین. علم دین کیا ہے؟ اللہ جو ساری کائنات کی تمام چیزوں کا خود ایک اکیلا آپ خالق ہے، ان کا مقصد متعین کرنے میں بھی خود خالق و مختار ہے. اس مقصد کے لیے ان کو جیسی شکل، جیسی عقل چاہیے، وہ بھی دینے میں وہ خود مختار ہے. اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو محض مادی علوم و فنون کی ترقی، جیسے یہ ہمارے پاکستان پر قابض و غاصب وردی مین، جس نے پاکستان کی فوج کی اس وردی کو داغدار کر دیا، اس کی عظمت اور اس کے تقدس کو پامال کر دیا. یہ وردی مسلمانوں کے ایمان، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے وطن، اس کی نظریاتی، اعتقادی، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کی وردی تھی. اس کو امریکہ کے غلام کی وردی بنا دیا، کفار کے ایجنڈے پر عمل کرنے والے کی وردی بنا دیا. اس وردی والا یا تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان، عزت، آبرو، جان کو بچاتے ہوئے، وطن کی حفاظت کرتے ہوئے، یا دشمن کو وردی میں مار دیتا ہے یا خود وردی میں شہید ہو جاتا ہے. اس نے دشمن کو مارا گیا، دشمن کو بڑا بھائی کہتا ہے. واجپئی کو یہ فرماتے ہیں بڑا بھائی، وزیر اعظم کہتے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں. پتہ نہیں ان کا اندرونی کیا رشتہ ہے. وہ مسٹر جمالی صاحب پتہ نہیں کہاں سے جمالی ہے. وہ ایمان نال میں کو ایویں لگ دے شودا جڑے ٹردا ودا ہوں دینا شودا اصلو شودا بھٹڑ کہیں کم دنا نکما. ایویں ودا ہوں دے شودا ایڈا لاچار تے ایڈا بیکار تے بے وس. تریجی جماعت دا نکا جا بال سکول اج پڑھدا ہوئے تا ان کو مترا ونجے تا او آزاد ہے. آدھے استاد جی او جلد اون دی آواز اوکھی چھینجے تا ماسٹر صاحب اے شودا ایہو ہی نہیں آپ سکتا. اے اٹھے ہی فارغ کیا بیٹھا چھوٹا بڑا دوہاں نہ یقین آوے جی کو ٹردا دیکھو ایویں ٹردا ودا ہوندی جی پرائمری جماعت دا بال ستھڑ جہنگی ودا ہو. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند داغی جاگ ہو گئی نعرے علی صدقے تھی بات کہنے میں قربان وزیر اعظم کو ہنگوا کے نعرہ ماری. وزیر اعظم حمام دا حمام. اللہ اکبر.
کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ، عرض کیا کر رہا تھا؟ وہ گیا وہ دہنگ کیوں نے گیا ہوں بنے گھر دھاوے ستن دوے ہمارا وردی میں جیسے بات ہو رہی تھی مادی ترقی کی، مادی علوم و فنون کے حصول کی، ہمارے یہ پاکستان پر قابض غاصب میں باوضو ہوں اور یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، موجودہ اس وردی مین کا پاکستان پر ایک لمحے کے لیے حکومت کرنے کا بھی حق نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو اس کو حکمران ماننے کے لیے تیار ہیں وہ اپنا انجام سوچ لیں، وہ اپنا انجام سوچ لیں۔ قبر آنی ہے، قیامت آنی ہے، محشر لگنا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہم سب نے جانا ہے، اور یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا ساتھ دیا جس نے افغانستان کی اسلامی حکومت کو ختم نہیں قتل کرنے کے لیے کفار کا ساتھ دیا، کفار کا، مشرکین کا، یہود و نصارہ کا، اور اس کے امریکہ کا کرائے کا قاتل بن کر پیسے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی نہیں پوچھتا، کسی نے نہیں پوچھا کہ یوسف کے بیچنے والوں یہ دام کب تک تمہارے کام آئے، یہ دام کب تک تمہارے کام آئے۔ یوسف کو تو بیچ دیا، لیکن اس کی خرید و فروخت میں جو پیسے لیے وہ کب تک؟ کیا ملا خدا کے ہاں؟ کیا ملا؟ ذلت، رسوائی۔ تمہارا نام یہود و نصارہ کے معاونین میں لکھا گیا، اسلام کے دشمنوں میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے دشمنوں، محمد عربی کے دشمنوں، شرم، حیا، غیرت، عفت، عصمت، پاک دامنی، عدل، انصاف، تمام اعلیٰ اقدار کے دشمنوں میں تیرا نام لکھا۔ کیا ملا تمہیں؟ موت یاد نہیں؟ اور جو اس کے ساتھ تعاون کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، میں نہیں بات کہنے سے چوکتا، بالکل مجھے اللہ پاک نے جو چمڑی لگائی ہے نا، اس میں سوائے اس کا کسی کا خوف نہیں ہے۔ کعبہ نہیں کہ ساری خدائی کو دخل ہو، کعبہ نہیں کہ ساری خدائی کو دخل ہو، دل میں سوائے یار کسی کا گزر نہیں۔ بھائی بالکل صحیح ہے، اللہ اکبر۔ نہ غرض کسی سے نوازتا، نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ میں اتنی بات پوچھوں گا کہ اس سے دوستی کی پینگیں بڑھانے والوں، تم نے قرآن پر نظر کیوں نہ ڈالی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا امریکہ ظالم ہے کہ نہیں؟ تو جو اس کی مدد کرے، جو اس کے ساتھ تعاون کرے، اور پھر جو اس کے ساتھ تعاون کرے، قرآن کو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے اس کو بنایا مردے بخشوانے والی کتاب۔ بس
یہی ہے قرآن کی قدر و قیمت، یہی ہم نے اس کی عزت افزائی کی۔ دو پیاسے ہوں، ایک پہلے پانی پیے، وہ کہے الحمدللہ میری پیاس بجھ گئی، دوسرا وہی پانی کہتا ہے میں نے پیا لیکن میری پیاس نہیں بجھی۔ سچا؟ یا اس نے پیا نہیں یا یہ بیمار ہے، اس کو پیاس نہیں ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے دنیا میں جو جلوے دکھائے وہ آج کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ حاملین قرآن نے اپنی زندگی کا مقصد تبدیل کر دیا۔ قرآن تو اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی ہے، قدم قدم پر ایک ایک عمل، آنکھ جھپکانے کھولنے بند کرنے کا بھی ضابطہ اس میں موجود ہے۔ قرآن تو چلنا سکھاتا ہے کہ زمین پر قدم کیسے رکھنے ہیں، تمہاری آواز کی اونچائی بلندی پستی کیسی ہونی چاہیے، تمہارے چہرے کا اتار چڑھاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس زبان سے جب تم لوگوں سے مخاطب ہو، وہ بولو ملو جلو تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، الفاظ کیسے ہونے چاہیے۔ پوری زندگی ضابطہ حیات ہم نے اس کو مردوں کے لیے رکھ چھوڑا۔ کوئی عزیز رشتہ دار مر گیا، بھاگے ہوئے مولوی صاحب کے بعد آئے کہ مرادہ پھاؤں کی چاہیے آدھا کہیں کہ اماں مار گئی تو بل مولوی نہ ماری ہے، تو مسلمان نہیں ہے، جا اپنی ماں کی بخشش کے لیے بیٹھ، قرآن پڑھ، اس کے جنازے کا اہتمام کر، خود کھڑا ہو آگے، اس کا دودھ پیا ہے، اس نے تیرا گو منہ دھویا، تجھے پالا پوسا جوان کیا، بوڑھے نام تیرا غلام محمد رکھا، غلام رسول رکھا، اللہ بخش رکھا، اللہ دکھتا رکھا، کرایہ کا ٹٹو مولوی تلاش کرتا پھرتا ہے، 200 روپے میں ماں کا جنازہ پڑھوائے گا۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتا؟ کیا قرآن پڑھنے والوں میں سے پہلی جماعت جو تھی ان میں سے بھی کوئی ایسا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جماعت یعنی صحابہ کرام سابقون الاولون سے لے کر آخرون تک، علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں جو درجات ہیں ان میں سب سے کمتر درجے کے صحابیوں میں وحشی بن حرب ہیں۔ ان سے نماز کے مسائل پوچھو بتائیں گے، روزے کے مسائل پوچھو بتائیں گے، قرآن کے تمام احکامات آپ کو بیان کریں گے، جنازے کے مسائل، وضو، طہارت، استنجا، کافروں کے ساتھ لڑائی، صلح، امن، جنگ، اسلام کا نشان عدل، وہ سب کچھ بتائیں گے۔ وہ ایسے مسلمان تو نہیں تھے کہ کوئی بات نہیں جلو مول صاحب پڑھتے، ہاں جو بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ اپنے سے بڑے صحابہ کے پاس جاتے تھے۔ قرآن کا کوئی تفصیلی نکتہ مسئلہ سمجھ نہیں آ کہ چلو عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو یہ دعا دی ہے کہ اللہ جو کتاب تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس عباس کے بیٹے کے سینے کو اس کے لیے کھول۔ ان کے پاس جاتے، ابوبکر صدیق میں بعض اوقات تشریف لے جاتے تھے۔ بے شک صحابہ میں مقام اور درجہ ان کا بلند ہے، لیکن ہم بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے میرے پتہ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو صحیح نماز بھی نہیں آتی، کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اکثر دیہاتی لوگ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، لا الہ الا اللہ پاک محمد نار رسول اللہ ہے، یہ کون سا کلمہ ہے؟ الا اللہ پاک محمد نار رسول اللہ ہے۔ مسیح کولو لنگ سی گئی ہو سی تماکو گھنن، نماز بھی پاندی کو مسیح کولو لنگ دی بھائی مسیح مائی مسیح۔
جٹ لنگدے مسیت دے بوئے کولوں مزار کو لنگدے ہپ تھی نلی میں کتا ہڈی تے بیٹھا یہ پیر تلک کے نام مراد دا کیلے دے چھلک کے خراب تھی دے پی جائیاں پی جائیاں یہ مسلمان مقصد زندگی پتہ ہی نہیں۔ قرآن تو اللہ پاک نے اس لیے عطا فرمایا کہ ہمیں ہمارا مقصد زندگی معلوم ہو جائے، اور اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے سونے منموہنے محمد میرے بندوں کو میرے حکموں کے مطابق جینے کا طریقہ سکھا دو۔ بس حضور اس لیے آئے، اللہ نے بھیجا ان کو، جاؤ میرے بندوں کو میرے حکموں کے مطابق میری مرضی کے مطابق میرے قرآن کے مطابق ان کو جینے کا طریقہ سکھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے پھر درجہ بدرجہ جو چیز سب سے پہلے سمجھانی بتانی پڑھانی ضروری تھی وہ بتائی، وہ پڑھائی، وہ سمجھائی۔ اور قرآن کی پہلی سورت بھی یہی لے کر آئی، پہلی سورت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى۔ تم نے سب کچھ پڑھ لیا، سائنسدان بن گئے، فلسفی بن گئے، منطقی بن گئے، شاعر بن گئے، ادیب بن گئے، کیمیا دان بن گئے، حکمران بن گئے، انسان نہیں بنے۔ یہ انسان بنانے والی کتاب ہے، تم کو تمہاری زندگی کا مقصد بتانے والی۔ اللہ پاک نے اپنے سونے منموہنے محمد پاک کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ میرے سونے میرے بندوں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ آؤ میں محمد تم کو قرآن سناتا ہوں اور پھر تمہیں زندگی کا قرینہ اور صدیقہ سکھاتا ہوں، آؤ۔ نبی کو فرمایا گیا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اے اللہ کے بندو، اے آدم زادو، آؤ میں محمد تم کو یہ بتاؤں کہ تمہارے پالنے والے رب نے تم پر کیا حرام کیا۔ تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، اللہ تشرکوا به شیئا، اللہ تشرکوا به شیئا۔ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، کہیے ان کو تعالو آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں محمد تم کو اللہ کا قرآن سناؤں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے تمہارے پالنے والے رب نے تم پر کیا حرام کیا۔ سب سے پہلی چیز کیا حرام کی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، خبردار ہرگز کبھی بھی کہیں بھی کسی مقام پر کبھی بھی کہیں بھی کسی مقام پر کسی بات میں کسی کام میں
اللہ کے ساتھ زمین و آسمان کی کسی شے کو شریک نہ بنانا، اس جیسا نہ ماننا، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ سنو، اصل شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک، سجدہ کرنا شرک، ان کی نظر نیاز منت منوتی زندہ مردہ بتوں اجرام دریا پہاڑ سمندر گھوڑا گدھا خچر گائے بھینس بکری بھیڑیا کسی بھی وجود کو اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی اگر تم اس کا نظر نیاز دیتے ہو حرام، اس کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو حرام۔ نبی حاجت روا مشکل کشا ہوتا، سب کچھ بتاتا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں حاجت روا بھی ہوں مشکل کشا بھی ہوں؟ جوتا پہننا سکھاتا ہے، پیشاب کرنا سکھاتا ہے، استنجا کرنا سکھاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا؟ جو نبی کو مشکل کشا یا رسول اللہ مددی، اور جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں ہر شہدہ پتہ ہے، یہ ہر شہدہ پتہ ہے تو قرآن کے واسطے آئے۔ اگر سب کچھ معلوم تھا تو قرآن خدا نے بیکار بھیج دیا۔ معلوم تھا تو پھر کہا کیوں نہیں اللہ سے؟ یہ تو میرے کو پتہ ہے کہ بھائی گال ڈال اللہ سے یہاں ایک کتاب بتایا دیتی ہے تو میرے کو پہلے پتہ ہے کہ بھائی گال ڈال۔ یہ نہیں پڑھا تھا اس لیے نبی کو پہلے پڑھایا، کہا اقرا پڑھ، اور یہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو علم ہم نے آپ کو عطا فرمایا یہ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ علم الانسان ما لم يعلم، ہم بدولت خدا علیم و خبیر و بصیر و سمیع، ہم بدولت نے جو علم انسان کو عطا فرمایا وہ انسان اس سے پہلے نہیں جانتے۔ سارا کوئی پتہ ہی تو بال کیوں بھیجا داسرا میں کوئی کا جواب میں کو دے دے بھاوے خاطرہ دے دے بھاوے مندے کاٹ کے دے دے صحیح ایک قرضہ ہی چاہیے ہوتے، نہ تو شیشے کے سامنے کھڑو کے ترائے بجھے اپنے آپ کو مار کے کلمہ سیدھا چکا، نہ آپ بوڑ نہ بنا کو بوڑ۔ بعد میں پھر بات آ گئی منہ آئی بات نہ رہتی ہے تو سچ آنکھیں پانبڑ بلدا ہے۔ وہ سارے میرا وطن کے اللہ انہ دے حال سے رحم کرے، سارے حال سے بھی رحم کرے، سب دے حال سے رحم کرے۔ لے جاؤ رمیاں لیدہ ناؤں تو ڈوبی ہوئی تر جاؤ گی، لے جاؤ رمیاں لیدہ ناؤں تو ڈوبی ہوئی تر جاؤ گی، تردی بڑھ گئی۔ سارا عراق کافروں کے قبضے میں چلا گیا، گیاری والے بابا جی نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور کون سا وقت تھا کچھ کرنے کا؟ تو یہاں کہتا ہے کہ میں جب منج کی یاری نہ دیواں کہ میری منج کے تھان پاک لینے، اے ویسے کوئی انصاف کی کال ہے؟ منج نے تقسیم دے دیتا تے یاری کو تقسیم نہ کیتا، اس تے کو پھلوے نکلے نہ مرادہ کٹھاریاں نکلے نہ تے کو چلے جو پھوڑے نکلے نہ تے کو بگندر کی بھی نہ مرادہ منج کے تھان پکائے، اے کوئی انصاف ہے عدل ہے؟ منج نے کیا قصور چھو دیا؟ میں کہ جاہل میری چیزیں میری خدم جو تھان پاک بیٹھے اس ظالمے بے گناہ بہتے جرم پہ کرے دے کہ کو پکاوے تیرا رات کو بلی جھاٹ مار بنی سویر کو تاریاں مرے نہ ودا ہوں تیکو تک کچھ نہیں چھیلا سندھیا مانج چھوٹ کے تھانے پک دے نیلا کور بیمانا تیرے اپنے پک دے اسے نا مانج لئی کھڑوتے ہیں میں وہ کمالیا گیا کہ دو چھو دے مسلی بیٹھے ہوئے مونٹے
کھال دوتے بیٹھے ہو میں ایویں تھکے ہوئے شوجے جی جھگا شگا ہی نظر لٹیج گیا منجھی گمی کھول گئیاں پیسہ کوئی نہیں ہفتے تو بکھے بیٹھے وال ایویں کھنڈے ہوئے مچھاں داڑھی بچھی ہوئی ڈوب بیٹھے ہو میں شکلوں لگے پھرا کئی میں کانا چاہی بیٹھے ہو میں تے مٹی بیٹھے کھتورے مجھے تے ہک بے کو دیکھن سہی وال ٹھڈے صاحب ہیں انہوں نے کہا ہوں کیا کروں اگر نہیں کروں کیا 20 سال تھی گئے انسانیاں منجھی کھیر دے دیا تھک گئی ہیں اساں ڈھوندے ڈھوندے مر گئے ہیں یاری دا کھیر کانڈ تے چٹے پہ گئے تے بابے اور دا کچھ نہیں کیتا اجا نہیں سمجھ نہیں آئی مشکل کچھا کون تو دوجھے مار کا وہ ساپو دیکھیں نہ اولاد یو ہی مدد وہ پیو میدہ تو کیوں سلینے بھائی کیا گال ہے اب بدہ میدہ دیکھو کہیں لوڑ پہ گئی بل نجف اشرف کربلا معلّہ میں تو ان مٹی کو سلام کرنا بالکل سلام کرنا جسے میرے خاندان میں بزرگ پہ نبی دا نواسے پہ پاک خون والے پاک نسبتاں والے بہادر سخی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے ویندے پیان ایک آدمی کو دہقانی کو بدو کو معلوم تھے جو نواسہ رسول تشریف کھنا ہے انہاں کہ میری دعوت قبول سبت رسول آئے میں انہی دعوت کر کے میں شرف حاصل کرا بلو شادی کار نہ کہنا ہی نا حسین تا نبی دا نواسہ ہی نبی دا تربیت یافتہ ہی جائیں دعوت کی تھی ساتھیوں کو آنکھوں نے میاں ان دا پتہ تک کرو ان دا کاروبار کیا ہے وہ گئے انہوں نے معلوم کیا انہوں نے کہا حضرت ان کو یہ ہکو بکری ہے ہیندا کھیر نیچیں دا ہے تے اپنے گھر دا ککر چلیں دا ہے یہ بکری انہیں تو علی دعوت کی چک ذبح کر دیتی ہے فرمایا اچھا دعوت کھا دی دعوت کھاون کے بعد دعا شاہ کی رخصت تھی من لگے فرماون لگے واللہ دا بانا اور رہا فرمایا میرے او سفر دے سامان ٹھہری پئیے جہاں دے 50,000 دینار ہم پہ 25,000 کاٹ کے این کو لے ہوتا وہ کوئی بیٹھا ہو سی دو جی مدد انہاں کے صحیح ایک بکری انہیں کھوئیے تو سب 25,000 دینار پہ دیں دیو آئے ہائے 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 نواسہ رسول اللہ جواب سن فرمایا ہوا اشقا منی ہوا اشقا منی وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے اس کے پاس ایک بکری تھی اس نے ساری کھلا دی میرے پاس 50,000 سے میں آدھا دے رہا ہوں نعرہ تکبیر صحابت سیدنا حسین زندہ باد بات یہ کر رہا تھا نجف اشرف کربلا معلّہ سارا یہودیوں کے پاس چلا گیا مشرکوں نے قبضہ کر لیا اذانیں بند ہو گئیں وہاں مسلمان عورتوں کو شادی شدہ جوان کنواری لڑکیوں کو امریکی بدماش لفنگے غنڈے سور کھانے والی ماؤں کے حرامی پلے یہ وہاں کی مسلمان عورتوں کو اغوا کر کے دے گئے اور ان سے زنا کر رہے ہیں یہ ثواب بھی اسی کے کھاتے میں جائے گا اسی کے وردی مین کے کھاتے میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی پوچھنا یہ چاہتا ہوں بھئی یا علی مدد بالو مولا علی نے مدد کیوں نہیں کی سارا کربلا چلا گیا نجف اشرف چلا گیا بمبارمنٹ سے سیدنا علی رضا کا روضہ شہید ہوا سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مزدحہ ان کا مزار مبارک شہید ہوا نہ عبد القادر جیلانی نے کوئی اپنا تحفظ کیا نہ اپنی قوم کا نہ اپنے ملک کا نہ اپنے وطن کا
ہاں جی، نہ مولا علی نے کوئی جلوہ دکھایا۔ وہ اجا نہیں سمجھ نہیں آئی مشکل کشا کون ہے؟ اور مشکل کشا وہی ہے جس کو علی بھی مشکل کشا کہتا ہے، مشکل کشا وہی ہے جس کو عبد القادر جیلانی بھی مشکل کشا کہتا ہے۔ یہ عبد القادر ہے، وہ قادر ہے، یہ عبد القادر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ درمیان میں آ گئی، کہنا ضروری ہے۔ ہم تو احسان کرتے ہیں ان لوگوں پر، ان کے خیر خواہ ہیں، خدا کی قسم ان کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مشرکانہ عقیدہ چھوڑو اور محمد کے سچے غلاموں سے رشتہ جوڑو، تمہارا بیڑا بھی پار ہو۔ یوں نہیں ہوگا کہ نو ڈبی ہوئی تر جاؤ گی، کتنے تاریوں کدی بخا تو صحیح ہے، تو چارتی ڈب گئی ساری۔ کھیل ونڈو 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 ونڈ جو بیٹھے چھو دے کانا کی بیٹھے ہوئے یار 20 سال ہو گئے ساڈیاں مجھاں دودھ دے دے کے تھک گئیاں تے ٹھو ٹھو کے ساڈی کنڈاں تے چٹے پی گئے تے پیراں نے تے کچھ کیتا ہی نہیں۔ 20 سال دا کھیل کچھ کر سکتے ہوتے تو کرتے، اگر کچھ کر سکنے والے ہوتے تو دودھ نہ مانگتے۔ وہ دودھ پلاتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ وہ اپنے نام پر بھی تقسیم کروا کے ہمیں ہی دیتا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق، اے میرے بندوں میں نے تم کو عاجز بنایا، محتاج بنایا، منگتا بنایا، فقیر بنایا۔ انتم الفقراء الی اللہ، میں تم سے مانگتا نہیں، رزق نہیں مانگتا، سکا راشن ہی نہیں مانگتا، تو پکے ہوئے ٹکڑے لولے ہی نہیں مانگتا۔ جمعراتی کودنا چھک آپ بنے کہ نا پیر سہیں چلائی بیٹھے اور ڈھیڈ پڑی جی دھچرا نام مرادہ انجمن کھنگ پاروان پاکستان دے صدرہ او اتے اسرائیل بنداؤں دے تلے اے پھیرے چکی بنداؤں اور جی میں خسرے بندے ہوں دے نا کمیٹی کھا رہی پھر دے جو آج نواں بال جب میں دی پتری کوئی کٹا گئے کہ وال او پچھڑ لینے نہیں کچھے جمع ای بنداؤں دے پھر دا وے کچھے مریا وے کی راہ مریا تے کہ راہ مریا نکے نکے بالا کو پوچھ جو وہی کاکا چلے کہ ڈاڈا بندہ ہوں دا کبڑا جیاں تے ڈاڈے لا بھیج کر جاؤں تو ڈاڈے لا کیوں پوچھتا وہ نہیں آپ نے ڈاڈے لا سنبھالا کہا مجھے ڈاڈے جیتے کو کہیں لوڑتا ہے آخر وہ کہتا ڈاڈا بندہ ہوں دا کبڑو جیاں جیندے مر گئے کیوں جب مر گئے تو پجا جو ستھن تنبی پجامہ چادر شادر کھیس دور سرانا جیڑی شے ہتھ لگی جھمبو جی جیڑے انہاں کو لین دیو انہاں دا حق کوئی نہیں تو صحیح مجرم ہو ان کا حق نہیں ہے نہیں 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 اللہ کا دین پھر نامکمل ہے اگر اس نے بتایا ہی نہیں کہ یہ کن کا حق ہے اللہ نے بتایا فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وآت المال
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اللہ فرماتا ہے اپنا حصہ کھا، یہ میرے بینک ہیں، میرا حصہ ان بینکوں میں جمع کرا دے. یہ میرے بینک ہیں، میرا حصہ ان بینکوں میں جمع کرا. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اپنا حصہ کھا، میرا حصہ جمع کرا، ان کو دے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفہ قلوبہم. صدقات ان کا حق ہے، ان غریبوں مسکینوں کا حق ہے. یہ نامراد جڑا ٹور نہیں سکتا، کھا 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 کے منچ کا نانا بڑے وڈے جوڑے نے سوائی دے کے 12 میٹر کپڑا لگ جائے. نامراد منج کو 8 میٹر لگ سی 12. انہا مقابلہ مانجھ نہ ہنگن مترنے کرا، مانجھ بھج سی جوان کھڑے. بھج سی مانجھ پوچھتا ودا ہوندے مر گئی نانی جین دیئے. بالے پوچھ گئے اسرائیل روح کٹ گیا، کپڑے لہاون اے پوچھ گیا. بل خواب بڑا ہی مدہ ہوں گا، خواب بڑے خواب دکھا نہیں نے کبھی اولی چنگی جوہر آئی میں کو نہیں ملی، سونا سرانا ریشمی میں کو نہیں آیا. او ملکانی دے جڑے چنگے جوڑے ہنو میں کو نہیں ملے. ہونی دا خواب ملکانی آلا کہ میں سنا نہیں سکتا، مردان آلا سنا دینا، باقی آپ سمجھو. والے پاٹے پرانے گھن میں دے منہ کوڑا کٹ گئے، گھنتے ہوئے نے چھڑے دا ہوئی نہیں. بھاوے نکے بال چچڑ پونجا ہوئے نے بچا دی چلو جو چا میں آپ ہی چھوڑ گئی. دیکھو مال ہون اے شوپ دا بیٹھا ہوئے کھا ان کو نیندریاں دی اٹھی اٹھی باندھے. ہائے وہ جوور، ہائے وہ کھیس، ہائے شبر ریشمی نی آئی اماں میں مردان. تری جگہ پہنچ گئی سی. کون ہے کہ میں شولوی. مولوی تو ایسا ہے، مولوی تو ہوندے نظر آندے، شولوی نہیں ہوندا. ایک ہوندی ہے روٹی بھئی ہوندی ہے چھوٹی. تو جو گھر بن جائے تو آخر روٹی آدھر کوئی نہ وہ تک آخر چھوٹی کھا کھاتے ہوتی نہ کھاتے. مولوی ہے اے مولوی ہے اہن اس دن نظر آندے پڑھ دے ہی ہیں، پڑھ دے لاڑھے پڑھ دے جتنے ہی پرویزوں کو پڑھ دے کہیں کو نہیں پڑھ دے. ایکو تا دنیا دا ہر لڑائی فساد دا کام کریں دا مولوی نظر آندے. آج فلان جگہ پر 2 بسوں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ مولوی دا کام. فلانا ٹرک تھا اس کا ٹائر کھلا ہوا کھڈے میں جا کے مولوی دا کام. دو ڈانگ لار من ہے کہ سنگ بھٹ کے مولوی دا کام. فلاں جاد ہوتے ہیں اور فلانا تھانے دار جڑے نہ وہ فلانا کام کریں دا ہوتی جائے پہ کہ مولوی دا کام. ایکسیڈنٹ مولوی، چوری مولوی، ڈاکہ مولوی، قتل مولوی، جوا مولوی، شراب مولوی، اغوا مولوی، تاوان مولوی، بینک لوٹیاں اے مولوی، لوگوں کو اغوا کر کے کھیل مہینہ پیسے منگنے مولوی کا کام ہے. اخبار پڑھو، خدا کی قسم آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید
میں دنیا کے کسی ایسے خطے میں آ گیا ہوں جہاں امن نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس قوم کو کام یہی ہے، چوریاں کرنے، ڈاکے ڈالنے، موٹر سائیکل چھیننے، گاڑیاں چوری کرنی، ڈرائیوروں کو قتل کرنا، نشے بیچنا، ہیروئن بیچنا، چرس بیچنا، ڈاکے ڈالنا، اغوا کرنا، قتل کرنا۔ یہ فیصلہ آباد میں پچھلے ہفتے 2 سگے بھائی 2 ان کے کارکن بازار میں مار دیے، اس پر نہیں یہ چیخا۔ یہ بھی تمہارے اس ملعون مردود نظام کی ناانصافیوں کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ اور اگر مذہبی فساد ہوتا ہے وہ بھی تمہاری سازشوں سے ہوتا ہے۔ تم مذہب اور اہل مذہب کو بدنام کر کے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ لوگ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ چلو یہاں تو تم ہمارا نام لیتے ہو، یہ جو وہ باقر الحکیم عراق میں جو بم مار کے شہید مارا گیا وہ کس نے کیا؟ اور پھر مسجد میں جو وہاں گولیاں چلائی گئی وہ بھی ہم نے جا کر چلائی۔ مفتی حبیب الرحمان کیا ہوتی؟ آپ اسے رہ کے مولوی شفیق الرحمان صاحب کو دے دیتا اس نے مولانا درخواست دیوان چلایا ہوں، وہ کس نے گولیاں چلائی وہاں مسجد پر؟ سنیوں کی مسجد پر کس نے گولیاں چلائیں؟ شیعہ کا عالم رہنما کس نے بم سے اڑایا؟ یہ بھی ہمارا نام لگا دو۔ تمہیں جرأت نہیں ہوتی؟ ہندوستان میں جو مسلمان مرے ہیں جو ہندوؤں نے مارے ان پر تو احتجاج نہیں کرتا؟ فلسطین میں جو یہودی مردود روزانہ مسلمانوں کے خون سے ان کی عزت آبرو سے ہولی کھیل رہے ہیں اور شفاقانہ وحشیانہ جانوروں سے ٹھمتا وہ ناچ رہے ہیں، اس پر آپ واویلا نہیں کرتے، اس پر آپ احتجاج نہیں کرتے۔ پاکستان میں شیعہ سنی کیوں لڑتا ہے؟ آپ لڑواتے ہیں، حکمرانوں تم لڑواتے ہو، تم لڑواتے ہو، تم لڑواتے ہو، رب کعبہ کی قسم تم لڑواتے ہو۔ تمہاری ایجنسیوں کے آدمی۔ میں پرویز مشرف کو گالی دوں مجھے مقدمہ بنے گا نا؟ تم صحابہ کو گالی دینا جرم قرار کیوں نہیں دیتے؟ بات ختم ہو جائے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کسی کی تعریف کرنے پر پابندی لگاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نبی کے تربیت یافتہ ہیں، خدا کی قسم وہ اللہ کی حقیقت، قرآن کی صداقت، محمد کی امانت و دیانت و نبوت و رسالت صحابہ کے بغیر مکمل ہوتی نہیں۔ یہ قرآن اور محمد کی حقیقت و صداقت کا ثبوت ہیں صحابہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک خدا کی زمین پر بوجھ تھے، شرافت، انسانیت، دیانت ان سے کوسوں دور تھی، شرم، حیا، غیرت کو یہ جانتے نہیں تھے، ماں سوائے چند پاک دامن مردوں اور عورتوں کے چند گنتی کے۔ بیت اللہ میں ننگا ناچ ہوتا تھا، عورت مرد ننگے ہو کر الف ننگے ناچتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے ہماری نماز۔ یہ تھا معاشرہ وہ۔ اور یہ اگر ہمارے حکمران صاحب وہاں آتے آتے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، میں کہا اگو گچو سا میرے پیچھے پیچھے ما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء وتسبیح۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا نا، فرعون کے ساتھ ہوتا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو نمرود کے ساتھ ہوتا، اور ایک مقدمہ ابراہیم علیہ السلام پر اور بنواتا، دہشت گردی۔